یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جہاں آج بھی بلبل ہزار داستان کے سامنے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق میں گھر میں مقیم لوگوں کی پہلے شناخت کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ کوئی دوسرے اس گھر میں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ کرتا کہ پہلے رہائش کدھر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سروے کے دوران میں نے ایک گھر پر دستک دی، مگر کافی دیر تک جب کوئی باہر نہ نکلا تو دوبارہ زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں بھی وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ گھر کے کسی بڑے کو باہر بھیجیں۔ بچی کچھ سمجھی یا نہ سمجھی، مگر دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ کہنے لگی، آپ اندر آ جائیں، ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ نہایت سادہ سا کمرہ تھا۔ خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھی۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس گھر میں کون مقیم تھا مجھے معلوم نہیں۔ اگر چاہیں تو میں ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ یہ معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون نے، جس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، میں آپ کو ساری حقیقت بتا ہی دیتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بھلے انسان لگ رہے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ والدین کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے چچا بے اولاد تھے، انہوں نے میری پرورش کی۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے، چچی بھی ان سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر چچا نے اجازت نہیں دی۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے چچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرنے لگی، 4 بچے ہوئے۔ اس دوران میرے چچا اور چچی حج پر گئے تو ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا تھا، سسرال بھرا پڑا تھا، سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور 1 سال کے اندر ہی وہ ہم سب کو روتا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے کچھ عرصے تو بچوں کی ناز برداریاں کی، میرا بھی خیال رکھا۔ اس دوران بہانے سے مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط کرواتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کافی واویلا کیا، منتیں ترلے بھی کیے۔ ان کے دیگر رشتہ داروں کو درمیان میں ڈالا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جن دستاویزات پر دستخط کیے تھے اس کی رو سے تمہارا حصہ وہ تمہیں دے چکے ہیں۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میرے سمجھ میں کیسے آ سکتی تھی؟ اور پھر ایک روز بچوں کی آپس کی لڑائی کا بہانہ کر کے انہوں نے صبح ہی سے وہ بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے سے 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور انہیں اپنی کہانی سنانے ان کے گھر جا پہنچی۔
ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھی اور کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اس تسلی اور آس پر میں ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور بچوں کا پیٹ خالی تھا۔ انہیں چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچی تو بچے تھک چکے تھے۔ مجھ میں بھی ایک قدم بڑھانے کی سکت نہ رہی، تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام سر پر آ گئی، لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات کہاں اور کیسے بسر کروں گی؟ بچوں کو کب تک بھوکا رکھوں؟ وہ بیچارے بھی بے حد ڈر گئے تھے، کبھی روتے تو کبھی کھیلنے لگتے۔ اسی اثنا میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ میں بہت دیر سے تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں۔ شاید تم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کیا ساس نے گھر سے نکال دیا ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، کچھ دیر بعد یہاں بہت بھیڑ ہو جائے گی، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلوایا، بچوں کو اور مجھے کھانا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں، جنہیں وہ میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا، تسلیاں دی۔ پھر ان میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون نے کہا کہ یہ بازار حسن ہے، اگر تم رضامند ہو تو ہم تمہیں تحفظ کے ساتھ پناہ بھی دیں گے، مگر تمہیں یہاں بڑی رازداری سے رہنا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر ان کی پناہ میں رہنا قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے نہ صرف اپنے گھر کے قریب یہ خالی گھر دیا، بلکہ میرا سارا خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری بھی لی۔ ہر مہینے راشن کا سامان باقاعدگی سے ڈلواتی ہیں، بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بچے کچھ بڑے نہیں ہو جاتے یہیں رہو۔ بچی کے بارے میں خاص ہدایت کر دی کہ اسے فی الحال گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ یہاں اچھے لوگ نہیں آتے۔ اس کے لیے ہم کسی ٹیچر کا بندوبست کروا دیں گے جو اسے گھر ہی میں تعلیم دے گی۔ وہ دکھی خاتون 2 سال سے بازار حسن کی بدنام عورتوں کی بے لوث خفیہ مدد سے انہی کے درمیان اپنے بچوں کے ساتھ عزت دارانہ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ بلا شبہ اس معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں دنیا جنہیں بد کردار کہتی ہے، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں خدمت انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے انسانیت ابھی تک زندہ ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔